اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کپتان میں اور کوئی خاصیت یا قابلیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تو بہرحال آپ مانیں گے اور اس سے اتفاق کریں گے کہ کپتان دھن کا پکا اور قول کا سچا ہے۔ کپتان نے جو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں پیشگی اپنے ارادے جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو کپتان کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ اس کی گہرائی تک جا پائیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، تو اس میں کپتان کا جو ہے وہ کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن کپتان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو کپتان اپنے ارادے پہلے ہی ظاہر جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور کپتان دھن کا اور قول کا پکا ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کپتان نے اپوزیشن میں کہا تھا کہ میں سونامی لے کے آ رہا ہوں، سونامی مارچ، تو سونامی کے نتیجے میں تو تباہی اور بربادی ہوتی ہے، تو کپتان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں جب حکومت میں آؤں گا تو کیا حالات ہوں گے۔ اب اس کو اگر مجھ جیسے لوگ جو ہیں یا آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ پائے تو اس میں کپتان کا جو ہے وہ کوئی قصور نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کپتان نے اس طرح کہیں، اور وہ مثالیں سامنے رکھ کے میں جو ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حال ہی میں کپتان نے ایک چتاونی دی تھی، اس سے پہلے بھی جب پاناما پیپرز جو ہے وہ سامنے آئے اور آف شور کمپنیاں جو نکلی، اس وقت بھی کپتان نے کہا تھا کہ جی یہ جو آف شور کمپنیاں جو لوگ بناتے ہیں تو وہ جن کے پاس ناجائز دولت ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اپنی جو آف شور کمپنی ہے نیازی سروسز لمیٹڈ جو ہے وہ نکل آئی۔ بہرحال کپتان نے چند روز پہلے بھی جو ہے وہ ایک چتاونی دی تھی اور خبردار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر حکومت سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا۔ اب بات تو 16 نے ٹھیک کہی تھی کپتان نے، اور پیشگی بتا بھی دیا تھا، اور جو بات انہوں نے کہی تھی وہ عین اس کے مطابق ہی جو ہے وہ چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اگر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے تو یہ لوگوں کا قصور ہے۔ آج میلسی میں جلسہ تھا کپتان کا، اور کپتان کیسے خطرناک ثابت ہوئے ہیں اور آئندہ جا کے کیسے خطرناک ثابت ہوں گے اس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کپتان نے جو ہے وہ جو وہاں پہ تقریر کی میلسی کے جلسے میں، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو پرچیوں کا تانے دیا کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پرچی نہیں بلکہ کئی پرچے جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور ان سے پڑھ پڑھ کے وہ لوگوں کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ جرمنی، جاپان، ترکی، دیگر ملکوں سے جو ہے وہ بہت کم ہے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں جتنی مہنگائی تھی آج کل کے دور میں اس سے مہنگائی جو ہے وہ کم ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں حسب روایت حسب سابق انہوں نے سب کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے شہباز شریف پر بھی جو ہے وہ تنقید کی اور کہا کہ جہاں بھی شہباز شریف کو بوٹ نظر آتے ہیں تو یہ انہیں چمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ کپتان نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اصل انہیں شکایت کیا ہے، ان کا اصل جو ہے وہ گلہ کیا ہے۔ گلہ یہ ہے کہ وہ کپتان بھی بڑے اچھے انداز میں، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ جو بوٹ ہیں وہ چمکاتے رہے ہیں، لیکن بوٹ والوں کی جو روش رہی ہے کہ وہ بندہ بدل لیتے ہیں اور کسی ایک بندے پہ انحصار نہیں کرتے، تکیہ نہیں کرتے۔ تو اب بھی وہ بوٹ پالش کرنے والا جو بندہ ہے وہ بدلنا چاہ رہے ہیں، اور کپتان جو بوٹوں کو لشکاتا اور چمکاتا رہا ہے اب اس چمک دمک جو ہے وہ چونکہ مان پڑ گئی ہے، تو اس لیے کپتان کو اس بات کی جو ہے وہ تکلیف ہے اور شکایت ہے کہ جی یہ خدمت میں جب اچھی طرح سے سر انجام دے رہا ہوں تو کسی اور سے یہ خدمت جو ہے وہ بوٹوں والے کیوں لینا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب نے، اور اپنی پوری تقریر کے دوران وہ انہیں نہایت حقارت سے توہین آمیز انداز میں فضلو کہہ کے جو ہے وہ بلاتے رہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو کپتان کا وتیرہ ہے۔ کپتان کی تقریر میں اگر یہ باتیں نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ کپتان کی تقریر ہے، اور ان کے سننے والے جو ہیں وہ بھی بور ہو جاتے ہیں اگر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہ ہوں۔ تو یہ جو اچنبے کی بات نہیں تھی، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، جو بات جس سے مجھے لگا کہ کپتان اب خطرناک ہونے جا رہا ہے وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ کپتان جو ہے خارجہ پالیسی کو جلسے میں لے آئے، اور اس میلسی کے جلسے میں انہوں نے امریکہ کو بھی دھمکیاں لگائیں، انہوں نے یورپی یونین کو بھی جو ہے وہ کھری سنائیں، اور اس پہ انہوں نے داد بھی جو ہے وہ سمیٹی۔ تو عمران خان صاحب نے میلسی کے جلسے میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہا کیا ہے
پہلے آپ ان کی تقریر کا یہ اقتباس جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ چنک، اور دیکھیے، سنیے، اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ آپ نے کپتان کی تقریر ملاحظہ فرمائی، کپتان کا عین اس وقت روس جانا اور صدر پوٹن سے ملاقات کرنا جب روس یوکرین پر حملہ کرنے والا تھا، سفارتی سطح پر یہ پہلی غلطی تھی، اور اب ایک سیاسی جلسے میں سفارتی پالیسی کو، خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ زیر بحث لا کے کپتان نے جو ہے وہ دوسرا بڑا بلنڈر کیا ہے۔ اگرچہ ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ اس پہ بہت داد و ستد کے ڈونگرے برسا رہے ہیں، بڑی واہ واہ ہو رہی ہے کہ کپتان بات تو بڑی ٹھیک کی ہے، 16 نے ٹھیک بات کی ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں، ہم امریکہ کا ساتھ کیوں دیں، امریکہ نے کب ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ہمارا ماما نہیں لگتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روس ہمارا چاچا لگتا ہے؟ ہم اگر امریکہ کے ساتھ ہم نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نہ ہوں، لیکن روس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کس چکر میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مودی سرکار اور عمران سرکار جو ہیں وہ اس حوالے سے سیم پیج پہ ہیں۔ جو ووٹنگ ہوئی، جو قرارداد پیش ہوئی روس کے خلاف اقوام متحدہ میں، اس میں جن ممالک نے ایبسٹین کیا، بائیکاٹ کیا، ووٹنگ کا حصہ جو ممالک نہیں بنے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہندوستان بھی شامل ہے، یعنی بھارت نے بھی ووٹ نہیں دیا اور پاکستان نے بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا۔ اچھا، بھارت کا تو روس کا ساتھ دینا جو ہے وہ بنتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ بھارت کی جو ہے وہ روس کے ساتھ شراکت داری ہے، سانجھ کھاتا ہے، فوجی تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہیں، تجارتی تعلقات بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کس چکر میں، کس لیے روس کے ساتھ کھڑا ہو، کس لیے یوکرین پر حملے کی جو ہے وہ مذمت نہ کرے۔ میں اعداد و شمار جو ہے وہ پیش کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ہی گوگل کر لیں ذرا کہ بھارت کی جو روس کے ساتھ تجارت ہے اس کا حجم کتنا ہے، پھر ذرا یہ سرچ کر لیں کہ پاکستان اور روس کی جو دو طرفہ تجارت ہے اس کا حجم کتنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ضرور چیک کر لیں کہ پاکستان کی یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یورپی یونین اور امریکہ کو جو چیزیں ہم بیچتے ہیں، اس کا حجم جو ہے وہ کتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں روس کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں تو روس کو ہماری جو برآمدات ہیں ان کا حجم کتنا ہے۔ تو پوری بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ہمیں اگر ہم امریکہ کے ساتھ ہماری ناراضگی چلے ہے بھی، امریکہ کے ساتھ اگر ہم کھڑے نہ ہوں تو روس کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کر لیں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کپتان خطرے ناک کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ اپوزیشن کے لیے خطرے ناک نہیں ہو رہے، اپنے سلیکٹرز کے لیے خطرے ناک نہیں ہو رہے، بلکہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ کیوں خطرناک ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا کپتان نے محض جوش جذبات میں یہ بات کہہ ڈالی؟ کیا کپتان نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ بہت نپے تلے انداز میں بات کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کپتان نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک بیانیہ ہے، ایک نیریٹو ہے، ایک ریٹورک ہے جو کپتان جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب پاکستان میں آپ کو سیاسی شہادت کا یقین ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی منجن، کوئی نہ کوئی بیانیہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ اپوزیشن میں آنے کے بعد بیچ سکیں۔ مثلا کہ جی میں نے یہ نہیں کیا، مثلا جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر نہیں جھکایا، مثلا یہ کہ جی میں نے ڈکٹیشن نہیں لی اس لیے میری حکومت ختم کر دی گئی،
میں نے یہ کیا اس وجہ سے. تو اس میں سے جو مشہور اور مقبول منجن ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، اس میں سے ایک منجن تو یہ ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ لگا دیں، اور تاکہ بعد میں آپ یہ کہہ سکیں کہ چونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانی اس لیے میری حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اب اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے، اس لیے بھی مشکل ہے کہ بہت بھاری پتھر ہے اور کپتان کے لیے اٹھانا جو ہے یہ آسان نہیں ہے، اور اس لیے بھی مشکل ہے کہ لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے. کیوں یقین نہیں کریں گے کہ کپتان جو ہے وہ کل تک تو وہ ایک پیج کی جو ہے کا تاثر دیا جا رہا تھا، اور کل تک تو جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہی لوگ جو ہے وہ کپتان کو لے کے آئے اور وہی سارے معاملات، ووٹ بھی وہی پورے کرتے رہے، نمبر گیم بھی، سب کچھ بھی. تو اب اچانک سے کپتان جو ہے وہ کیسے کہہ دے کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. تو دوسرا جو مقبول ترین نعرہ ہے، جو دوسرا مقبول ترین منجن ہے جو ہاتھوں ہاتھ بک سکتا ہے اور کپتان کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، وہ ہے اینٹی امریکن ہونا. آپ امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیں کہ جی میں نے امریکہ کی نہیں مانی، میں نے امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، میں نے امریکہ کو لفٹ نہیں کروائی، میں نے امریکہ کے مطالبات نہیں مانے، اس لیے جی میری حکومت جو ہے وہ ختم کر دے گی. میری جو پالیسیاں تھیں وہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی تھیں، چونکہ میں جی آزاد خارجہ پالیسی کا قائل تھا اور میں نے جو ہے وہ امریکہ کی نہیں سنی، اس لیے امریکہ نے سازش کر کے میری جو حکومت ہے وہ ختم کر دی. میں نے امریکہ کو ٹف ٹائم دیا تھا، اس لیے مجھے کام کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اور یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں نہیں کہی، بلکہ مسلسل کئی ہفتوں سے آپ کو یہ باقاعدہ پیٹرن نظر آئے گا کہ یہ نریٹو اور ریٹورک جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ جی کپتان جو ہے وہ آزاد منش آدمی ہے، کپتان کی جو پالیسیاں ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہیں، اور امریکہ کو بالکل وارے نہیں کھاتا کپتان جو ہے، لہٰذا یہ جو کپتان کو ہٹایا جا رہا ہے یہ سازش جو ہے یہ امریکہ کر رہا ہے. آپ نے لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم صاحب کا جو ہے وہ نام سنا ہوگا، جو آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور عمران خان صاحب کے جو چاہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑا ڈٹ کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں. اور چند روز پہلے، میرے خیال میں 2 یا 3 دن پہلے، جنرل ہارون اسلم جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی. اگر آپ اس ٹویٹ کو کپتان کی اس تقریر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پوری گیم جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ہارون اسلم صاحب نے جو ہے وہ کیا ٹویٹ کی. انہوں نے ٹویٹ کی کہ ہائپ ان اینٹی عمران خان کمپین از ہوم گراؤنڈ، اور آگے کوشچن مارک ہے، یعنی سوال انہوں نے اٹھایا کہ جی عمران خان مخالف جو تحریک ہے وہ کیا ملکی ہے، یعنی ہمارا جو انٹرنل فینومینا ہے، یا پھر باہر سے جو ہے وہ اس کو کوئی ہوا دی جا رہی ہے. یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور پھر خود ہی انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بالکل نہیں. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ regime change, familiar tactics of US and allies want Imran Khan removed because his policies are against their regional and global interests. Their agencies actively pursuing agenda. اور آخر میں جو جملہ لکھتا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے، یعنی عمران خان صاحب بھی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ جی ونس اے کوپ آلویز اے کوپ، یعنی جو فوجی ہے وہ ہمیشہ فوجی رہتا ہے، اور کسی فوجی افسر سے کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ اپنے ادارے پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائے اور ادارے پہ جو ہے وہ تنقید کرے. لیکن یہ جو آخری جملہ ہارون اسلم صاحب نے لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے ہی ادارے کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھا دی. انہوں نے لکھا ہے کہ آور ڈیپ اسٹیٹ شوڈ ایکٹ ان نیشنل انٹرسٹ. ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ GHQ اور آبپارا، یعنی آرمی چیف اور DGI جو ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو قومی مفاد میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. یعنی ان کا خیال ہے، ان کا یہ تاثر ہے، ان کا یہ امپریشن ہے کہ یہ جو ISI کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ جو ان کی طرف سے ٹیلی فون کالز نہیں جا رہی، یہ جو ان کی طرف سے اشارے نہیں کیے جا رہے، یہ جو ان کی طرف سے عمران خان صاحب کا بھرپور انداز میں ساتھ نہیں دیا جا رہا، یہ جو نمبرز گیم پورے کرنے میں
وہ تعاون جو ہے وہ نہیں کر رہے موجودہ حکومت کے ساتھ، تو جنرل ہارون اسلم کے خیال میں یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ملکی مفاد کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیا جائے، اور جس طرح سے پہلے سارے ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ تھے، تو اب بھی یہ ادارے ان کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑے رہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ڈیپ سٹیٹ ہے، جنرل ہارون اسلم جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ امریکہ کی اعلی کار بن گئی ہے اور امریکہ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اور وہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ جی ڈیپ سٹیٹ کو قومی مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ اب یہ وہ بیانیہ ہے جو کپتان اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے آئندہ دنوں میں مزید اس کی جو ہے وہ تشہیر کی جائے گی، اور مزید یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ چونکہ کپتان جو ہے اس نے امریکہ کی ایک نہیں سنی، کپتان نے جو ہے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اس نے آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائی، بہت ٹف ٹائم دیا امریکہ کو۔ اس لیے امریکی حکومت نے سازش کر کے کپتان کی حکومت ختم کر دی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کپتان نے تو جی حضوری کی بڑی بھرپور کوشش کی۔ کئی مواقع پہ کپتان نے یہ گلا اور شکوہ کیا کہ جی دیکھیں جی میرے جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ تو میرا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی اگر وہ آپ سے بات کر لیتے، آپ کا ٹیلی فون جو ہے وہ اٹھا لیتے، تو پھر ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک تھیں، لیکن انہوں نے چونکہ آپ کو گھاس نہیں ڈالی، لہٰذا اب آپ خطرناک ہونے جا رہے ہیں، چاہے ملک کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے، ملک جائے بھاڑ میں، آپ کا منجن جو ہے وہ بکنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔